ایسی کتاب اس کو قرار دیا کہ جس نے تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور اس کی عظمت کو ایک جملے میں بیان کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ خبردار، اگر قرآن کو مس کرنے کی بھی کوشش کرنا تو پاک و پاکیزہ ہو کے کرنا، اس لیے کہ یہ ایسے دین کے قانون کی کتاب ہے کہ جو خود پاک و پاکیزہ ہے، اور اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اگر ایک بت پرست بغیر نہائے ہوئے، بغیر کپڑے بدلے ہوئے اپنے مقام پر بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ لہذا اتنی عظیم کتاب، اس میں اللہ نے مقصد بعثت سرکار اپنی مرتبت کا اعلان کیا کہ ہم نے اس پیغمبر کو تمہارے درمیان میں اس لیے بھیجا کہ یہ تمہیں عظمت قرآن بتائے، اس کی آیتوں کی تلاوت کرے اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے، اس لیے کہ جب تک نجاست کا گزر ہوتا ہے طہارت کا داخلہ نہیں ہوتا۔ طہارت کو بسانے کے لیے نجاست کا دور ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ کے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہو اور تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم علم دین حاصل کرو تو لباس کو پاک کرنے سے پہلے اپنی غذا کو پاک کرو، اس لیے کہ جب تک غذا پاک نہیں ہوگی اس وقت تک علم دین حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب تک غذا پاک نہیں ہوگی تم پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ چاہے پورا قرآن پڑھ کر تمہارے اوپر دم کیوں نہ کر دیا جائے، اگر غذا نجس ہے تو جیسے تھے ویسے ہی رہو گے، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کا اور میرا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ معصوم نے ہمیں بتایا ہے، اور معصوم نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ جب ہم جیسے معصوموں کا جملہ اثر نہیں کرتا، جن کی غذا نجس ہوتی ہے ان لوگوں پر، تو تم جیسے گناہگاروں کی نصیحتیں کیا اثر انداز ہوں گی ان پر کہ جن کی غذا نجس ہے۔ آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے خطبے ہیں، مگر انہی خطبوں میں سب سے مشہور خطبے کا نام ہے خطبہ احتجاج، جو امام نے کربلا کے میدان میں اس وقت دیا کہ جب بالکل اکیلے تھے، کوئی باقی نہیں رہا۔ تو امام نے جب ڈھول اور تاشے نقارے بجنے لگے، آپ سنتے ہیں، امام ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پسر سعد کو بلایا، جسے عمر سعد کہتے ہیں، ابن سعد کہتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، اور میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا ہے، دعوت دے کر بلایا ہے، میں تمہارے دعوت نامے کو قبول کر کے چلا آیا، یہ بتاؤ میرے قتل پر آمادہ کیوں ہوں؟ دیکھیں حسین وہ کردار پیش کر رہے ہیں کہ جو حسین کے بزرگوں کا کردار ہے، اس لیے کہ اپنے بڑوں کا کردار اپنی پہچان میں وہی پیش کرتا ہے کہ جس کے بزرگ پاکیزہ ہوتے ہیں، ورنہ کوئی ایسا انسان کہ جس کے بزرگوں کا شجرہ اچھا نہیں ہے اپنا نام بتاتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ لیکن اللہ نے کائنات میں یہ شرف بس اہل بیت کو دیا ہے کہ چاہے ان کے خاندان کا معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، وہ اس کے نام کو فخر کے ساتھ لیتا ہے، ورنہ آپ غور کریے گا جو ساری کائنات کی زینت بنے اسے تو علی کہتے ہیں، مگر علی جس کے نام کو شجرے کے طور پر پیش کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہر جنگ میں مولا نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ آپ نے غور کیا اس خاندان کے غیر معصوم بھی اتنے بلند ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبوت و امامت کا تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا امام نے وہی کردار پیش کیا کہ جو اپنے بڑوں کا تھا، کہ یہ بتاؤ کیا میں تمہارا بلایا ہوا نہیں ہوں؟ میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں سید زادہ نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مہمان نہیں ہوں؟ یہ بتاؤ مجھے کس لیے ستا رہے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا یا حرام محمدی کو حلال کیا؟ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی؟ آپ غور کر رہے ہیں ہم کے جملوں پر، یہ وہی جملے ہیں جو علی نے کل عبد الرحمن ابن ملجم سے کہے تھے۔ یہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ یہ بتا کیا میں نے کبھی دین میں کوئی تبدیلی کی؟ یہ بتا کیا میری ذات سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی؟ آپ نے غور کیا جو منصوص من اللہ ہوتے ہیں ان
ان کے جسم بدلتے ہیں، کردار نہیں بدلتے، مزاج نہیں بدلتا، جو پہلے کا ہے وہ آخری کا ہے۔ حسین نے وہی کردار پیش کیا۔ یہ بتاؤ کیا میں نے دین میں تبدیلی کی؟ میں نے دین کو بدلنے کی کوشش کی؟ میری ذات سے تمہیں کسی کو کوئی اذیت پہنچی؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا، جیسے علی نے ساری زندگی 84 جنگیں لڑی، مگر کسی جنگ میں علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، مگر جب قاتل نے کہا آپ میرے اچھے امام تھے، تو علی نے مسکرا کے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ابدی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ میری کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ میرا دشمن میرے کردار میں کمی نہ نکال سکا، اور جب دشمن کسی کے کردار کی کمی نہ نکال سکے اور اچھائی بیان کرنے پہ مجبور ہو جائے تو سمجھ لینا کہ انسان کے کردار کی معراج ہے یہ۔ اس لیے کہ جب دشمن انسان کے عمل کی گواہی دینے لگے تو جیسے وہاں مولا نے اس سے کردار کی گواہی دلوائی اور دلوانے کے بعد کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ابدی کامیاب ہو گیا، ایسے حسین نے خون کے پیاسوں سے جو حسین کو قتل کرنے کی خوشیاں منا رہے تھے کہ اب تو کوئی بھی باقی نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بتاؤ میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو آواز اٹھی بغضاً لأبی، حسین تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے کوئی دین میں تبدیلی نہیں کی، اگر تمہیں قتل کیا جا رہا ہے تو بغضاً لأبی، تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں تاریخ کو سیرت قرآن سے ملائیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لشکر یزید کا جواب یہ کربلا میں کیوں تھا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ نے آ کر یہاں ہمارے خلاف خروج کیا ہے، ہم آپ کو اس لیے قتل کر رہے ہیں، مگر وہ قرآن ہی کیا کہ جو مزاج بشریت کو پہچان کر اور سیرت اہل بیت کو بیان نہ کرے۔ آپ غور کریے گا کیا کہا انہوں نے، بغضاً لأبی، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، اس لیے کہ تمہارے باپ نے خیبر و خندق، بدر و احد، حنین و صفین، جمل و نہروان میں ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے ایک سیرت پیش کی کہ تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے تمہارے اور ہمارے خاندان کا، جھگڑا ہے تمہارے اور ہمارے باپ کا، جھگڑا ہے تمہارے اور ہمارے بڑوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا کا بدلہ اولاد سے لینا، یہ کربلا کا لشکر بتا رہا ہے کہ سیرت کس کی ہے، یہ کردار ان کے پاس آیا کہاں سے۔ اب ذرا قرآن کو اٹھائیے گا اور پہلا قصہ اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا، جناب آدم کا بیان کیا، اس قصے کو اس واقعے سے کربلا کے ملائیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رحمانیت کدھر تھی اور شیطان کے پیروکار کدھر تھے۔ جب اللہ نے شیطان کو سجدہ کرنے کا بھی حکم دیا اور ملائکوں کو بھی دیا، سب نے کیا مگر اس نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے، ہم نے اور آپ نے تو کچھ نہیں بگاڑا تھا، ہم بگاڑتے بھی کیا، ابھی تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، عالم ارواح میں تھے، جس کی اولاد ہے ہم، وہ خود ہمارا باپ ابھی آب و گل کے درمیان تھا، ابھی جسم نہیں بنا تھا، روح پھونکی نہیں گئی تھی۔ اللہ نے خالی اتنا کہا تھا دیکھو فَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے سجا دوں، سوار دوں اور اس کے اندر اپنی روح کو داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ سب نے سجدہ کیا، قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا، نکل میری جنت سے، إِنَّكَ رَجِيمٌ، تو لعنتی ہو گیا، إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ہم نے قیامت تک کے لیے تجھے رانندہ درگاہ کر دیا، اپنی درگاہ سے نکال دیا۔ آپ نے غور کیا ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو نکالا۔ مجھے قصہ آدم نہیں پڑھنا، خالی سیرت میں لائیے گا۔ ہم آج لباس پر دھوکہ کھا کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر کپڑے پہننے والا مسلمان ہے، ہر ٹوپی لگانے والا مسلمان ہے، ہر داڑھی رکھنے والا مسلمان ہے۔ یاد رکھنا جب بھی اسلام نے کپڑوں پہ دھوکہ کھایا وہیں سے اسلام کو نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ صفین میں کافر نے کفر نے اتارا اور اسلام کا لباس پہنا تو اسلام کو نقصان پہنچا۔ کربلا میں کافر نے پھر بہترا بدلا، کفر کے لباس کو اتار کر اسلام کا لباس پہن کے آیا۔ تو آج منبروں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے عمر یزید کا قصور کیا تھا، وہ تو کربلا میں آیا بھی نہیں تھا، تو اتنا تو بتاؤ ہمارا قصور کیا ہے؟ سجدہ تو آدم کو نہیں کیا، نکالا آدم کی وجہ سے گیا، مگر اس نے نکلتے وقت کہا معبود اتنی عبادتیں کی ہیں کچھ تو سلا دے۔ اللہ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا الی یوم الوقت المعلوم،
مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے. اللہ نے کہا کیا کرے گا؟ اب اٹھائیے سورہ شورى 19:12. خالق کائنات سے یہ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا. کہا پھر کیا کرے گا؟ کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا. إِلَّا الْمُخْلِصِينَ، مگر جو خاص بندے ہیں ان پر میرا اثر نہیں چلے گا. بھائی سوال یہ ہے، نکالا گیا آدم کی وجہ سے، اولاد آدم کو بہکانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے تو شیطان کو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو شیطان سے کوئی انتقام نہیں لیا، ہم نے تو شیطان کو برا نہیں کہا. کیا تو ہمارے باپ نے ہے کہ نکالا گیا تو ہمارے باپ کی وجہ سے، مگر شیطان نے کہا آدم سے بدلہ نہیں لوں گا، اولاد آدم سے بدلہ لوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے باپ کا بغض وہ اولاد سے نکالنا، یہ سیرت شیطان ہے، سیرت رحمان نہیں ہے. ایک سارا بھیج دے محمد والے محمد کا. آپ غور کر رہے ہیں بھائی، آپ میں ہم میں کوئی پیدا ہوا تھا کہ جو ہماری وجہ سے وہ نکالا گیا، وہ جب ہی پلٹ کے کہتا میں دوبارہ حملہ کروں گا، آدم کو جنت سے نکلوا دوں گا اور آدم کو توبہ بھی نہیں کرنے دوں گا. جیسے ہم بہکا دیا ایسے آگے کو حملہ کروں گا تاکہ اولا کرا دوں گا. مگر نکلتے وقت ایک جملہ کہا، معبود لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا. إِلَّا الْمُخْلِصِينَ، مگر جو خاص بندے ہیں میں ان کو نہیں بہکا پاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی جانتا ہے میرا عمل ہر جگہ نہیں چل سکتا، وہیں چلتا ہے جہاں میرے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. اور شیطان بیٹھتا کہاں ہے؟ جہاں ذہن کے اندر خناس ہوتا ہے شیطان وہیں آتا ہے. مگر جہاں کردار آدم ہو، تقوی نوح پایا جائے، ہیبت موسیٰ کا خیال ہو، یاد رکھنا ماں خیال خدا تو آتا ہے، خیال ابلیس نہیں آتا. ایک سارا بھیج دے محمد والے محمد کا. معبود میں بہکاؤں گا کس کو؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا. إِلَّا الْمُخْلِصِينَ، مگر جو تیرے نیک بندے ہیں میں ان کو نہیں بہکا پاؤں گا. اللہ نے ایک سوال کر لیا، یہ بتا بہکائے گا کیسے؟ دیکھیں سامنے کی باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہے کیا، بہکائے گا کیسے؟ اس نے کہا بہت آسان ہے. کہا کیسے؟ کہا عن یمینہم، میں دائیں سے بہکاؤں گا. وعن شمائلہم، میں بائیں سے بہکاؤں گا. آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا. خدا نے کہا تو رہا شیطان کا شیطان. تو نے کیا سوچا ہے کہ ہم نے خالی 4 دشائیں پیدا کی ہیں، 4 سمتیں پیدا کی ہیں اور تو چاروں طرف سے بہکا لے گا؟ ہم نے ہدایت کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا. یاد رکھنا تو بہکائے گا انسان کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے. میں ہدایت کروں گا اوپر سے، نیچے سے. ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دے گا تو بخش دوں گا، سر سجدے میں رکھ دے گا تو بخش دوں گا. تو نے کیا سوچا ہے کہ تو بہکا کر کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں، یہ ہمارا نظام ہے کہ ہم ہدایت اوپر سے کریں گے، ہدایت نیچے سے کریں گے، اوپر سے ہدایت کریں گے قرآن کی شکل میں، نیچے سے ہدایت کریں گے اماموں کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں. کہاں تک بہکائے گا؟ کیسے بہکائے گا؟ کہ معبود نکال رہا ہے. کس لیے نکالا گیا؟ اچھا اس کو آپ نے کبھی غور کیا اس کو نکالا کس لیے گیا؟ ایک سوال میں آپ سے کروں، بات آگے تو عرض کر دیتا ہوں. یہ بتائیے اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا، میں آیت پھر پڑھتا ہوں، دہراتا ہوں، غور کیجئے گا. یا ملائکتو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب، ایک جانشین، ایک خلیفہ، ایک رہبر، ایک پیشوا، ایک حاکم، ایک سلطان، ایک بادشاہ بنانے والا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں. آیت نے پہلی منزل پہ صاف کر دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. قرآن نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا کہ خلیفہ میں بنانے والا ہوں. تو اللہ نے روز اول اعلان کر دیا، انسان پہچانے یا نہ پہچانے کہ یاد رکھنا خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے، بندے خلیفہ نہیں بنایا کرتے. میں بناؤں گا. اب انہوں نے سن لیا کہ کوئی بنے گا، کسی کو بنایا جائے گا. قدرت یہ کہہ کے خاموش ہو گئی. اس لیے کہ آج آپ دیکھتے ہیں اگر مجلس میں جو کچھ مجھے پڑھنا ہے وہ نقطہ شروع میں آپ کو دے دوں تو بعد میں کیا پڑھوں گا. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ پہلے انسان فیلڈنگ بچھاتا ہے،
گراؤنڈ تیار کرتا ہے، اس کے بعد اسے ٹہلاتا ہے، پھر لا کے ایک نقطہ بیان کرتا ہے تاکہ اس کی عظمت بڑھ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ میٹر میں کمی آ جائے گی، اس لیے کہ جس کا رابطہ ان سے ہو جاتا ہے وہ زمانے میں لفظوں کی بھیک نہیں مانگتا۔ یہی تو اہل بیت میں اور اوروں میں فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب زمانے کے لیڈر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اپنے دروازے پہ بلاتے ہیں، آج کام نہیں ہوگا، کل آ جانا، کل نہیں ہوگا، پرسوں آ جانا۔ یہ دنیا کے لیڈروں کی دین ہے کہ ایک کام کو کرنے کے لیے 50 چکر لگواتے ہیں، مگر حسین اس لیڈر کا نام ہے کہ جس کو حسین عطا کرتا ہے وہ دنیا کے دروازے پہ نہیں جاتا، دنیا اس کے دروازے پہ آتی ہے۔ زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ میٹر کی کمی آئے گی، اس لیے ہے کہ عظمت واقع ہو جائے، اس لیے کہ کسی چیز کو جب ایک دم سے پیش کر دیا جاتا ہے تو اس کا مقام سمجھ میں نہیں آتا، انسان اسے ہلکے میں لے لیتا ہے، لیکن اب زینہ بزینہ، سلسلہ بسلسلہ اس چیز کو لایا جاتا ہے سامنے تو انسان منتظر رہتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا آئے گا، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو پہلا اعلان کیا مشیت نے، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ کہہ کے قدرت خاموش ہو گئی۔ 200 سال کے بعد، ایک دو نہیں، 200 سال کے بعد قدرت نے دوسرا اعلان کیا، فَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ دیکھو جب میں اس کے پتلے کو سجا دوں، سنوار دوں، مزین کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح کو ڈال دوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ آپ نے غور کیا سجدہ کسے کیا جا رہا ہے؟ مٹی کے پتلے کو نہیں، جسم آدم کو نہیں۔ اگر جسم آدم کو سجدہ ہوتا تو 200 سال پہلے بن چکا ہے، اللہ نے سجدہ نہیں کرایا، کیوں؟ اس لیے کہ روح نہیں ہے، مشیت نے قانون بنایا، یاد رکھنا سجدہ جب بھی ہوگا روح کو ہوگا، جسم کو سجدہ نہیں ہوگا۔ میں آسان کروں، اللہ نے قانون بنایا سجدہ جب بھی ہوگا روح کو ہوگا، جسم کو سجدہ نہیں ہوگا۔ مثلا نمازیں کتنی واجب ہیں؟ 6 نمازیں واجب ہیں نا، نماز یومیہ، روزانہ کی نماز، سجدہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ نماز آیات سجدہ واجب ہے یا نہیں؟ نماز طواف سجدہ واجب ہے یا نہیں؟ نماز نظر و عہد سجدہ واجب ہے یا نہیں؟ باپ کی قضا بڑے بیٹے پر سجدہ واجب ہے یا نہیں؟ 5 میں سجدہ واجب۔ انہی واجب نمازوں میں چھٹی ہے نماز میت۔ غور کریے گا اس میں سجدہ حرام ہے، پر فلسفہ کیا ہے؟ غور کریے گا اللہ نے قانون بنایا ہے، غور کریے اللہ نے قانون بنایا، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے سجدہ جسم کو نہیں ہوگا، سجدہ روح کو ہوگا۔ جہاں روح ہوگی وہاں سجدہ ہوگا، جہاں روح نہیں ہوگی وہاں سجدہ نہیں ہوگا۔ واجب نمازیں ہیں 6، 5 میں سجدہ واجب، 6 میں سجدہ حرام، دونوں اللہ کی طرف سے، دونوں نمازیں، دونوں واجب۔ معبود یہ فلسفہ کیا ہے؟ 5 میں سجدہ واجب ہے، اگر سجدہ نہ کیا تو نماز باطل، 6 میں سجدہ کر لیا تو نماز باطل۔ معبود یہ کہانی کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، تم نے غور نہیں کیا، 5 کا تعلق روح سے ہے، اور کریے گا 5 کا تعلق روح سے ہے، اس لیے سجدہ واجب ہے۔ 6 میں روح نہیں پائی جاتی، اس لیے سجدہ حرام ہے۔ تو اللہ نے معیار بنایا، جہاں روح اور جسم دونوں ہوں گے وہاں سجدہ ہوگا، جہاں خالی جسم ہوگا وہاں سجدہ نہیں ہوگا۔ یہی تو سبب تھا جناب ابراہیم نے کعبے کا جسم تو بنا دیا مگر روح نہیں تھی، سجدہ نہیں ہوا۔ اور کریے گا جناب ابراہیم نے جسم کعبہ تو بنا دیا مگر کعبے میں روح نہیں تھی، سجدہ نہیں ہوا۔ اسماعیل کا زمانہ آیا، روح نہیں تھی، سجدہ نہیں ہوا۔ اسحاق کا زمانہ آیا، روح نہیں تھی، سجدہ نہیں ہوا۔ موسیٰ کا زمانہ آیا، روح نہیں تھی، سجدہ نہیں ہوا۔ عیسیٰ کا زمانہ آیا، روح نہیں تھی، سجدہ نہیں ہوا۔ محمد کا زمانہ آیا، روح نہیں تھی، سجدہ نہیں ہوا۔ مگر جیسے ہی 13 رجب آئی، روح علی کعبے میں آئی۔ محمد وآل محمد اور کیا آپ نے جیسے 13 رجب آئی
اور روح علی کعبے میں آئی تو اب کعبہ قبلہ بن گیا، اس لیے کہ قانون قدرت یہ ہے جہاں روح ہوگی وہاں سجدہ ہوگا۔ تو اللہ نے کہا جب میں اسے سجا دوں، سنوار دوں، مزین کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ یہ کہا کس سے اللہ نے؟ یوسف پر والوں سے، آپ سے کہا تھا یا مجھ سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرنا؟ تھے ہمارا ملائکہ سے کہا تھا نا، آسن تم کس سے کہا اس صاحب؟ ملائکہ سے۔ شیطان فرشتہ ہے؟ تو اگر اسے حکم تھا ہی نہیں، دیکھیں ایک فکر دے رہا ہوں آپ کو، اللہ نے کیا کہا؟ جب میں اسے سجا دوں سنوار دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ، سب نے سجدہ کیا جتنے فرشتے تھے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اگر اس نے کیا نہیں تو قصور کیا ہے؟ میں خطاب مردوں سے کر رہا ہوں، اگر عورتیں نہ سنے تو مجھے کوئی شکایت ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے نا، اس لیے کہ میرا خطاب ان سے نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، شیطان فرشتہ ہے نہیں۔ اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ اللہ نے اسے جنت سے نکالا کیوں؟ اس لیے کہ لفظوں کی دلیل نہیں دے رہا، میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں، پڑھیے گا قرآن۔ قرآن شیطان کے لیے کہتا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، شیطان تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لما خلقت بیدی، جبکہ اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب پہلا سوال تو آیت میں یہ اٹھا، اللہ نے کہا لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو کیا اللہ کے ہاتھ ہے؟ ادھر خدا قرآن میں دوسرے مقام پہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا نہ مجھے کسی نے پیدا کیا۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو یاد رکھنا کائنات میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے مگر قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں تو یہ سورہ صافات اور سورہ اخلاص میں ٹکراؤ ہو گیا۔ ایک آیت کہہ رہی ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ سورہ قل هو اللہ میں کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا نہ مجھے کسی نے پیدا کیا۔ تو کوئی تو دو ہاتھ ایسے تھے کہ چل وہ رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا میں چل رہا ہوں۔ اور کریے گا کوئی تو ایسے تھے کہ جنہوں نے بنایا اور بنایا اس نے، اللہ نے کہا میں نے بنایا۔ تو اب تلاش کرو کوئی ایسے دو ہاتھ کہ بنایا انہوں نے تھا، اللہ نے کہا اس کے ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ ہے، اس نے نہیں بنایا، یہ میں نے بنایا۔ ہمیں تو خدا کی قسم منبر کوفہ میں بیٹھ کر ایک ہی دعویٰ کرنے والا ملا، خمر تو تین تھا آدم باربعین صباحا، علی نے منبر سے آواز دی خدا کی قسم میں نے 40 دن میں پتلا آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد پر۔ اور کہا اسی لیے تو ہاتھوں کو ید اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ تفسیر نہ ہوتی تو آیت سمجھ میں نہ آتی۔ لما خلقت بیدی، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اسے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تو میں نے کہا شیطان فرشتہ نہیں تھا۔ اب سنیے آیت کا دوسرا جملہ، ابا واستکبر، کیا تم نے گھمنڈ کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اس کے بعد میں دوسری آیت آئی وکانا من الکافرین، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ وکانا ماضی کا صیغہ ہے، یہ تھا ہی کافر، اپنی اصلیت کی طرف پلٹا۔ کافر تھا، سجدوں کے زور پہ مسلمان بنا اور نمازی کی شکل بنا کر صف ملائکہ میں جا کے بیٹھا، لیکن کردار اپنا بتایا اور بتا کے زمانے کو بتا دیا کہ یاد رکھنا اچھے کپڑے پہن لینے سے نسلیں نہیں بدلی جاتے۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ اور کہا بھائی کافر تھا، کانا من الکافرین، یہ تو کافرین میں سے تھا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں میں سے نہیں تھا۔ دنیا پہ جنگ ہوئی، دنیا میں آدم سے پہلے اللہ نے 6 لاکھ آدم بنائے ہیں۔ کتنے؟ 6 لاکھ 6 لاکھ عالم بنائے ہیں، 6 لاکھ دنیا۔ ہم آخری آدم اور آخری عالم کی اولاد ہیں۔ آدم سے پہلے دنیا آباد تھی، جنات کا دور دورہ تھا، آپس میں لڑے، قتل ہوئے، یہ ایک بچا۔
جسے ابلیس کہا جاتا ہے. اسی لیے تو فرشتے نے کہا تھا تو اسے بنائے گا جو زمین پہ جا کے خوریزی کرے گا. بھائی ابھی بنا نہیں, حکم کیسے لگا دیا؟ قیاس اسلام میں حرام ہے, معصوم حرام کام کر نہیں سکتا. فرشتے نے کیسے کہا؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا تھا کہ یہ زمین پہ خون بہتا, اس لیے اعتراض کر دیا. تو سوال یہ ہے, جب یہ کافر تھا اور جنات میں سے تھا, اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو, اس نے سجدہ کیا نہیں, تو اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تو اس حکم میں شامل ہی نہیں ہے. اگر نہیں کیا تو اللہ نے جنت سے نکالا کیوں؟ بھائی یہی تو ہے کہ جب خلیفہ ثانی سے یہ سوال کیا گیا, یہ بتاؤ جب یہ شیطان فرشتہ تھا ہی نہیں اور اس نے سجدہ کیا نہیں تو اس کو نکالا کیوں گیا؟ خدا کی قسم کوئی جواب نہ بنا. کہا اسے بلاؤ جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے, اسے بلاؤ جو مزاج قرآن سے واقف ہے. علی کو بلایا گیا اور بلا کے کہا مولا اس آیت کی تفسیر بتائیے. جب یہ جنات میں سے تھا, فرشتہ تھا ہی نہیں, تو اللہ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے نکالا کیوں؟ میرے مولا نے جواب دیا, اور ایسا جواب دیا کہ دشمن کو کہنا پڑا لولا علی لہلک عمر. خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ نے غور کیا, لفظ بھی رکھا تھا چن کے, یہ نہیں کہا میں گمراہ ہو جاتا, میں دین سے بھٹک جاتا, مجھے صراط مستقیم نہ ملتی, میں جنت میں داخل نہ ہوتا, میں مقرب بارگاہ نہ ہوتا. کیا کہا؟ لہلک عمر, عمر ہلاک ہو جاتا. لفظ بھی چن کے رکھا, یعنی زمانے کو خلیفہ ثانی نے بتایا کہ پہچان لو اگر مجھ جیسا بھی علی کو چھوڑ دے تو ہلاکت سے نہیں بچتا. تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ محمد وآل محمد. اور کیا جس نے دعویٰ کیا مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے, اس نے 1 2 3 نہیں 70 مرتبہ کہا اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. علی کا کرم تو پہچانیے, جو ہلاکت سے دشمن کو 70 مرتبہ بچا دے, وہ چاہنے والوں کو کتنی مرتبہ بچائے گا؟ یہی تو سبب ہے کہ گرتے ہوئے کہتے ہیں یا علی مدد, اٹھتے ہوئے کہتے ہیں یا علی مدد. ہمیں معلوم ہے کوئی بچائے یا نہ بچائے مگر وہ ضرور بچائے گا. جس نے کبھی آدم کو بچایا, کبھی نوح کو بچایا, کبھی ابراہیم کو بچایا, کبھی موسیٰ کو بچایا. یہی تو نبی کہتے ہیں پکارنا تمہارا کام ہے, مدد کرنا علی کا کام ہے. اپنے بھائی یہ فرشتہ تھا نہیں, یہ تھا کانا من الکافرین, یہ تو کافروں میں سے تھا. سجدے کا حکم تھا فرشتوں کو, تو اسے نکالا کیوں گیا؟ امام سے پوچھا گیا, امام نے کہا سنو, ایک لفظ کے ایک ہی معنی نہیں ہوتے. جیسے انسانوں کا خاندان ہوتا ہے ایسے ہی لفظوں کا خاندان ہوتا ہے. ایک لفظ کے متعدد معنی ہوتے ہیں. یہاں فرشتے سے مراد ملک نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہاں فرشتے سے مراد ملک نہیں ہے. اگر ملک کے معنی لے لیے جائیں تو اللہ ظالم ہو جائے گا. اس لیے کہ اسے حکم دیا نہیں اور اسے اس جرم کی سزا دے دی کہ جس کا یہ مستحق نہیں تھا. کہ ملک پھر کیا ہے؟ کہ ملک کے معنی ہے ملک کے معنی کیا ہے؟ طاقت کے. اللہ نے اپنے خلیفہ کے سامنے کائنات کی جتنی طاقتیں تھی سب کو جھکنے کا حکم دیا تھا. اور کرے گا ساری طاقتوں کو جھکنے کا حکم دیا تھا اور حکم دے کے بتایا یاد رکھنا جو ہماری طرف سے ہوگا ساری کائنات اس کے سامنے جھکے گی. اور یہ انہوں نے بتایا, یہ بتاؤ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ جھکانا نہیں تو اور کیا ہے؟ سورج کو پلٹا دینا یہ جھکانا نہیں تو اور کیا ہے؟ پتھروں سے کلمہ پڑھوا دینا یہ جھکانا نہیں تو اور کیا ہے؟ جنت سے کھانے منگوا دینا یہ جھکانا نہیں تو اور کیا ہے؟ انہوں نے جھکا کے بتایا وہ ہم ہیں جسے اللہ نے معین کیا. اس لیے یاد رکھیے گا آج جب جاہل لوگ کہتے ہیں صاحب علی کو خلافت دے دینی چاہیے تھی, اس لیے کہ علی خلافت کے مستحق تھے. مستحق اس کو کہا جاتا ہے جو وارث نہ ہو, ذمہ دار نہ ہو. علی خلافت کے مستحق نہیں تھے, خلافت کے مالک تھے. یہ یاد رکھیے گا. علی اس لیے کہ اس ذات کا نام نہیں ہے کہ جو فضائلوں کی تمنا کرے. علی اس ذات کا نام ہے جس کی تمنا فضائل کرتے ہیں. میں 2 جملوں میں آپ کے سامنے کروں. اگر علی خود سے خیبر میں علم مانگے
تو علی کو علم کی تمنا، اگر محمد بلا کے علم دے تو علم کو علی کی تمنا، اگر علی خود سے بستر نبی پہ سو جائے تو علی کو بستر نبی کی تمنا، اگر محمد بلا کر علی کو بستر پہ سلائے تو ولایت کو علی کی تمنا، اگر علی خود سے مباہلہ میں چلے جائے تو صداقت کی علی کو تمنا، لیکن اگر نبی بلا کے لے جائے تو علی صداقت کو علی کی تمنا۔ اسی طریقے سے اگر علی خود سورہ لے تو قرآن کی علی کو تمنا، لیکن اگر محمد بلا کر علی کو سورہ دے تو قرآن کو علی کی تمنا۔ اگر علی اپنا راغد خود فاطمہ سے کرے تو فاطمہ کی علی کو تمنا، لیکن اگر آسمان سے ستارہ اتر کر عہد علی کو بیان کرے، ارشاد ہے محمد وآل محمد کا۔ لہذا علی محتاج تمنا، محتاج فضیلت نہیں ہے۔ تو چونکہ ساری طاقتوں کو جھکنے کا حکم تھا، ان طاقتوں میں سے ایک طاقت تھا ابلیس، اسے بھی جھکنے کا حکم تھا، یہ نہیں جھکا اور اب یہ وہاں سے نکلا۔ تو اللہ نے پہلا معیار سجدہ وہاں ہوگا جہاں روح ہوگی، ایک معیار قائم کیا۔ دوسرا معیار ساری زندگی عبادتیں کرے لیکن خدا کے بنائے ہوئے کے سامنے سر نہ جھکائے، تو نہ نمازیں قبول ہیں نہ روزے قبول ہیں۔ لہذا اس نے کیا کہا کہ مجھے معبود قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا جاتی کرے گا کیا؟ کلا ہوئے انہم اجمعین، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ کس کا بدلہ کس سے دیا؟ آدم کا بدلہ ہم سے اور آپ سے۔ ہم نے کچھ بگاڑا اس کا؟ کبھی دیکھا ہم نے؟ ایک جملہ اور کہہ دوں اپنے بھائیوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، شیطان کا جسم نہیں ہے، شیطان ایک جسم کا نام نہیں ہے، شیطان مسلسل ایک کیریکٹر کا نام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس لیے کبھی جسموں کو لباس میں دھوکا نہ کھانا۔ شیطان ایک کیریکٹر کا نام ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے، میں نے نماز سے روک دیا، میں شیطان۔ آپ زکات دینے کے لیے چلے، میں نے زکات سے روک دیا، میں شیطان۔ آپ اچائی کے لیے بڑھے، میں نے روک دیا، میں شیطان۔ اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو قرآن نے ایک معیار قائم کیا کہ کردار آدم یہ ہے، کردار ابلیس یہ ہے جو اچھائیوں کا حکم دے، سمجھنا کردار آدم ہے، جو اچھائیوں کی ترغیب سے روکے، سمجھنا کردار شیطان ہے۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد۔ اور کیا اپنے شیطان ایک کیریکٹر کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ جو اچھائیوں پر ٹوکے وہ آدم، جو برائیوں کی ترغیب دلائے وہ شیطان۔ اب یہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، چاہے نمازی کی شکل میں آئے یا شرابی کی۔ لہذا اس لیے جسموں پہ دھوکہ نہ کھانا، اس کے کردار کو پہچان لینا۔ جیسے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مردہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی سانس رک جائے۔ دیکھیں بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں، مردہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی سانس رک جائے، دل دھڑکنا بند کر دے، نفس کام کرنا بند کر دے، پلس ٹوٹ جائے، یہ ہے نا۔ اور علامتیں، کھانا کھانا چھوڑ دے، بولنا چھوڑ دے، سننے کی پاور کھو دے، دیکھنے کی طاقت ختم کر دے، اسے غسل و کفن دے دے، 4 کاندھوں پہ اٹھا کے اسے قبرستان لے جائے، اسی کو تو ہم مردہ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ کیا قرآن بھی اسی کو مردہ کہتا ہے؟ قرآن کی نظروں میں یہ مردہ ہے۔ میں اس لیے کہ کردار کو پہچانیے گا، قرآن کسے مردہ کہتا ہے؟ ہم نے کہا جو نہ کھائے وہ مردہ، جسے کفن دے دیا جائے وہ مردہ، جسے قبرستان لے جایا جائے وہ مردہ۔ اگر میں قرآن سے آپ کو ایسے مردے دکھاؤں کہ جو کھاتے تھے قرآن نے کہا مردہ، بول رہے تھے قرآن نے کہا مردہ، لباس پہنے ہوئے تھے قرآن نے کہا مردہ، نبی کے سامنے کھڑے تھے قرآن نے کہا مردہ، تو آپ مان جائیں گے کہ ہاں مردے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، نہ جانے کتنے ایسے مر گئے کہ زندہ رہتے تو اچھا تھا، اور نہ جانے کتنے ایسے زندہ ہیں کہ اگر مر جاتے تو اچھا تھا۔ لہذا یاد رکھیے گا، ہمارے مزاج میں اور قرآن کے مزاج میں فرق ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی کی علامت کیا ہے۔ کہ جو نہ کھائے وہ مردہ، جو جسے غسل دے دے وہ مردہ، کفن پہنا دے مردہ، قبر میں دبا دے مردہ۔ آئیے میں قرآن کو ایسے مردے دکھاؤں قرآن سے
کہ جو کھا رہے تھے قرآن نے کہا مردہ ہیں، بول رہے تھے قرآن نے کہا مردہ ہیں، نبی کے سامنے کھڑے تھے قرآن نے کہا مردہ ہے۔ اٹھائیے سورہ نمل، قرآن مجید کا 21واں پارہ، اس میں سورہ نمل یعنی چیوٹے والا سورہ، اس میں جنگ احد کا واقعہ بیان ہوا، اسلام کی دوسری جنگ احد۔ اس میں 313 مسلمان نبی کو جنگ سے پہلے چھوڑ کر واپس آ گئے، 700 صحابہ کرام جنگ کے لڑے، یہ عظیم جنگ ہے، 5000 فرشتوں سے اللہ نے مدد کی، 70 صحابی نبی کے قتل کر دیے گئے، نبی کے دندان مبارک کو توڑ دیا گیا، چہرے پہ شدید زخم لگے، بھوک کی وجہ سے محمد نے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ اسی جنگ میں قد قتل محمد کا نعرہ بلند ہوا۔ آج جو ہمارے یہاں سنت چلی آ رہی ہے نا کہ شب بارات پہ مسور کی دال بنائیں گے، امیر حمزہ کی فاتحہ دلائیں گے، کیوں؟ کا دانت شہید ہوا تھا، امیر حمزہ کا نہیں، رسول اللہ کا دانت شہید ہوا تھا، امیر حمزہ کے کوئی زخم نہیں لگا، امیر حمزہ شہید ہو گئے، لہذا یہ وہاں ہے، وہاں سے ہٹا کے امیر حمزہ تک لایا گیا۔ اب یہ کچھ لوگ جو جنگ سے پہلے جو درلے کو چھوڑ کے بھاگے وہ الگ تھے، کچھ لوگ جنگ سے پہلے نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جنگ تمام ہوئی، کبھی نبی کے سامنے حاضر ہوئے، زندہ اور مردہ کسے کہتے ہیں، حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دینا۔ نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم میدان میں ثابت قدم نہ رہ سکے، آپ کی مدد نہ کر سکے، آپ کی اطاعت نہ کر سکے، آپ کے کہنے پہ عمل نہ کر سکے، لہذا ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ نبی خاموش ہے، اس لیے کہ بغیر وحی الہی کے بولتا نہیں ہے، جب تک مرضی الہی شامل نہ ہو جائے۔ نبی کی خاموشی پر تڑپ کر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، میرے حبیب ان مردوں سے کلام نہ کرنا، اور کریے گا اِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، ان مردوں سے کلام نہ کرنا۔ کیوں بھائی؟ یہ تو چل رہے تھے، قرآن نے کہا مردہ، یہ بول رہے تھے، قرآن نے کہا مردہ، پہاڑوں سے اتر کر آئے تھے، قرآن نے کہا مردہ، کپڑے پہلے نبی کے سامنے کھڑے تھے، قرآن نے کہا مردہ، کیا کہا؟ اِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، میرے حبیب ان مردوں سے کلام نہ کرنا، یہ تمہاری آواز نہیں سنیں گے۔ تو قرآن نے ایک حد فاصل کھینچی کہ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے، قرآن نے پہچان بتائی۔ یاد رکھنا، جو محمد و آل محمد کی آواز پر لبیک نہ کہے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ، اور کریے گا جو آواز پر لبیک نہ کہے وہ گلیوں میں گھوم کے بھی مردہ، جو آواز پہ لبیک کہے قبر میں جا کے بھی زندہ۔ ایک شعار بھیج دے محمد و آل محمد کا۔ اور کیا اپنے زندہ کون ہے، مردہ کون ہے؟ جو آل محمد کی آواز پہ لبیک کہے وہ ہے زندہ، چاہے تلقین سن کے کہے یا آزان سن کے کہے، اور جو لبیک نہ کہے وہ ہے مردہ۔ تو قرآن نے پہچان بتائی کہ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے۔ جو اللہ اور رسول کی آواز پہ یس کرے وہ ہے زندہ، جو یس نہ کرے وہ ہے مردہ۔ اب یہ میں نے فارمولا کو دے دیا، اب صبح کو اٹھ کے یوسف پور کی گلیوں میں نظر ڈال کے بھیڑ کو دیکھ کے یہ نہ کہنا کہ زندہ کتنے سارے ہیں، کتنی ساری بھیڑ کھڑی ہے، کتنے لوگ کھڑے ہیں۔ اذان پر، گلدستہ اذان پر موسم کو جانے دینا، جتنے اذان کی آواز سن کے مسجد کی طرف چلے جائے سمجھنا زندہ، جتنے رہ جائے سمجھنا مردہ۔ ایک سارا بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ اپنے جتنے اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف بڑھ جائیں سمجھنا زندہ، اس لیے کہ حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہہ رہا، یہ حکم خدا ہے، حکم رسول ہے تو زندہ، اور جو لبیک نہ کہے سمجھنا مردہ، چلتی پھرتی میت ہے۔ نہج البلاغہ میں علی نے اسی لیے کہا کچھ لوگ وہ ہیں جو زمین پر چلتی پھرتی میت ہے۔ دوسری پہچان ہمارے یہاں عام طریقے سے جو میں نے بتایا، غسل دے دے، کاندھا دے دے، قبر میں اتار دے کا یہ مردہ ہے۔ آئیے قرآن سے دوسری علامت آپ کو بتاؤں مردے کی کیا ہے، کسے مردہ کہتے ہیں۔ قرآن نے دوسری علامت مردے کی بیان کی، جس کی غیرت مر جائے وہ مردہ۔ میں نے بہت آہستہ سے کہا، آپ نے بہت آہستہ سن لیا۔ کسے مردہ کہتے ہیں؟ جس کی غیرت مر جائے۔ اس لیے امام حسین کا جملہ سنیے گا، امام کربلا سے آواز دیتے ہیں اگر مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہے تو عورت کے پردے سے لگاؤ، جتنی عورت با پردہ اور مرد اتنا غیرت
قرآن نے مردے کی دوسری علامت جس کی غیرت مر جائے، میں آپ کو مثال سے سمجھاؤ. میت ہوتی ہے، تابوت میں میت ہے، لوگ آتے ہیں سبھی ایک طرح کے نہیں ہوتے، کوئی کسی طرح کا حساب جوڑتا ہے، لوگ جماعت میں حساب جوڑتے ہیں. یہ تو جنازے کی بات ہے، جوڑتے نہیں جوڑتے، جو ساری باتیں بھولی ہوئی دن میں یاد نہیں آتی وہ مصلی میں کھڑے ہو کے یاد آ جاتی ہے. اس لیے کہ شیطان کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. بس ہمیں تو کائنات میں ایک ایسا ملا کہ جسم سے تیر کھینچ لیا گیا مگر احساس تک نہ ہوا. تو سوال کیا علی درد تو ہوا ہوگا، پیر سے تیر کھینچا ہے. علی نے پلٹ کے کہا اگر مصلی پہ روح ہوتی تو درد ہوتا، نہ روح یہاں تھی نہ درد ہوا، کہیں اور تھی روح. لہذا سارے حساب جوڑتے. تو میت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ آتے ہیں جو حقیقت میں آنسو بہاتے ہیں، درد مند ہوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں مرحومین کے لوائحین کو. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آنے کے بعد حرکت سے باز نہیں آتے، ماں بیٹھ کر بھی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. یہ یاد رکھیے گا، مولا فرماتا ہے اگر کوئی تمہاری غیبت کرتا ہے تو اس کی پہلی پہچان تو یہ ہے کہ وہ تم سے مرتبے میں کم ہے. اگر زیادہ ہوتا تو تمہاری برائی نہ کرتا. اس کا غیبت کرنا بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا. تم بلند ہو اسی لیے تو رشک کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے. تو لوگ آنے کے بعد ماں الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں. جس کی غیرت مر جائے وہ ہے مردہ. یہ یاد رکھیے گا، کون ہے مردہ؟ جس کی غیرت مر جائے. تو ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر کچھ اچھی باتیں کرتے ہیں، کچھ بری کرتے ہیں. آپ نے نہیں سنا جنازے میں اچھا ہوا مر گئے، شریک بھی ہے اور باتیں بھی کرنا. ہوتا نہیں ہوتا سب جگہ پہ. یہ بتاؤ مجھے، میت نے اٹھ کے کسی کو ٹوکا کہ بھائی یہاں موت ہوئی ہے، یہاں اچھی اچھی باتیں کرو، سورہ یاسین پڑھو، یاد نہیں تو الحمدو پڑھو، کلمہ پڑھ لو، درود پڑھ لو، کچھ اور کر لو، مگر کسی کی غیبت نہ کرو. ٹوکا ہے. اچھا کوئی قرآن پڑھاؤ تو میت نے اٹھ کے کہا بھائی تو بہت اچھا کام کر رہا، ذرا اور پڑھ لینا 15 منٹ اور آدھے گھنٹے کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میت اس کو کہتے ہیں کہ نہ اچھائی پہ ٹوکے نہ برائی پہ ٹوکے. کس کو مردہ کہتے ہیں؟ کہ جس کے سامنے اچھائی یا برائی پیش کی جائے مگر وہ دونوں پہ خاموشی اختیار کر لے، نہ تو اچھائی کی برائی پہ ڈانٹے، تو وہ ہے میت. اب اسی طرح معاشرے میں دیکھنا، اگر جھوٹ پہ ٹوکنے کی ہمت نہیں ہے تو سمجھ رہا مردہ، غیبت پہ ٹوکنے کی ہمت نہیں ہے تو سمجھ رہا مردہ، اور اگر ہمت ہے تو زندہ. ایک سلام بھیج دے محمد و آل محمد پر. اگر برائیوں پہ ٹوکنے کا جذبہ ہے تو سمجھنا زندہ ہے، اور اگر ٹوکنے کی غیرت مر چکی ہے تو مردہ ہے. اس لیے کہ مردہ اس کو کہتے جس کی غیرت مر جائے. تیسری پہچان آپ کو بتاؤں، اپنے جوان بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں کہ قرآن نے کس کو مردہ کہا. تیسری پہچان آپ نے دیکھا جب غسل و کفن دے دیا جاتا ہے، موسم کوئی سا بھی ہو، بستی، گاؤں، قریہ، شہر، صوبہ، کوئی سا ہو ملک، ایک جگہ جانے کے ایک ہی راستہ نہیں ہوتا، کئی کئی راستے ہوتے ہیں. میت کو آپ لے کے چلے، راستے دو ہیں، ایک شارٹ کٹ ہے، ایک لمبا ہے، ایک ٹیڑھا میڑا ہے، ایک سیدھا سچا ہے. ایمانداری سے بتائیے، کبھی تابوت میں سے اٹھ کے میت نے کہا رات کا وقت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، شارٹ کٹ راستے سے چلو، مجھے جلدی سے میرے مقام تک پہنچا دو؟ کہا کبھی نہیں کہا. آپ لمبے راستے سے لے کے چھوٹے راستے سے لے کے جا رہے تھے، میت اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس نے کہا بھائی ایسا ہے ذرا رحم کرو، میرے ملنے والے، میرے چاہنے والے، میرے عزیز و اقربا جنازے کے ساتھ میں ہیں، اب میں اتنی دور ہو رہا ہوں کہ کبھی دوبارہ ان سے مل نہیں پاؤں گا، ذرا مجھے دیکھنے دو انہیں بار بار. آپ نے دیکھا ہے انسان جب ایئرپورٹ پر سفر کرنے کے لیے جاتا ہے تو بار بار یہ کوشش کرتا ہے کسی طرح اپنوں کو دیکھ لوں، یہ فطرت ہے. تو کبھی میت نے کہا بھائی چھوٹے راستے سے مت لے کے چلو، مجھے لمبے راستے سے لے کے چلو تاکہ میں دیر تک اپنے عزیزوں کو دیکھتا رہوں. نہیں، نہ میت چھوٹے راستے پہ ٹوکتی ہے نہ لمبے راستے کا حکم دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اپنی کوئی سمت نہیں ہوتی، اس کا اپنا کوئی رخ نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی راستہ نہیں ہوتا. جہاں کو چار کاندھے راستہ بنا دے
मैयत वहीं को चलने लगती है। तो कुरान ने हमें पहचान बताई, जिसका अपना कोई रास्ता ना हो वो मुर्दा होता है, जिसका दीन मुअय्यन हो वो जिंदा होता है। और आपने देखा जिनका दीन मुअय्यन नहीं होता, कभी दाइश बनते हैं, कभी तालिबान बनते हैं, कभी आतंकवादी बनते हैं, मगर जिनका दीन मुअय्यन होता है वो कल भी शिया थे, आज भी शिया है, क़यामत तक शिया रहेंगे। एक सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। और किया मुर्दे की तीसरी अलामत, जिसके अपना कोई रास्ता मुअय्यन ना हो। कभी मेरे कहने पे चल दिया, कभी आपके कहने पे चल दिया, कभी आपके कहने पे फला को बुरा कह दिया, कभी मेरे कहने पे फला की तारीफ कर दी। इसका मतलब यह है कि ये जिंदा नहीं है, ये लिबास जिंदगी में है, ये मुर्दा है। लिहाजा मुर्दे से कलाम न करना। तो इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा जो मैंने कहा कि इल्म दीन के लिए हलाल रोजी का होना जरूरी है। ये बताओ मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो, मेरा कसूर क्या है? वो जो आज आप और हम खुश होते हैं ना कि इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने का इरादा किया था, गलत फहमी है आपकी और हमारी। दिखाएगा मुझे कहीं लिखा हुआ कि इमाम हुसैन ने खुशी से कहा था? क्या मैं खुशी के साथ आपके दरमियान में रह रहा हूं? किसको अपना वतन में रहना अच्छा नहीं लगता? इंसान की कुछ हालात ऐसे होते हैं कि कभी कभी मजबूरियां गैरत से बढ़ जाती हैं, ये याद रखिएगा। और इंसान वो करता है। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, अगर तुम्हें मेरा सरजमीन अरब पर रहना गवारा नहीं है तो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं हिंद चला जाऊंगा। कब कहा था? जब इमाम ने महसूस किया कि तेरे वजूद को बर्दाश्त नहीं करते। यानी कल को कोई ये ना कहे कि हुसैन ने जान की अमान थोड़ी मांगी थी, वरना हम जान की अमान देते थे। यही तो सबब है, सबसे छोटा वाकया है मगर जब पढ़ो तब ताजा लगता है। हर पहलू में करबला में हुसैन ने किसी को नहीं दफनाया, 6 महीने के बच्चे को दफनाया। जानते क्यों? क्या हुसैन को पता नहीं था? नहीं, कल को कोई उंगली ना उठाए। हुसैन ने दफन थोड़ी किया था किसी को, वरना वो दफन होने से थोड़ी रोकते। इमाम ने 6 महीने के बच्चे को दफन किया और जमाने को बताया जो 6 महीने की मैयत को कब्र में न रहने दे, वो 18 साल की मैयत को कब्र में नहीं रहने दे सकता। लिहाजा इमाम ने इमाम हुज्जत किया, कहा अगर तुम्हें मेरा रहना पसंद नहीं है तो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं हिंद चला जाऊंगा। आप तसव्वुर करिए, जिसके सामने भरा घर लुट चुका हो, क्या वो अपनी जान को बचाता? जो अली अकबर के लाशे पे बैठ कर कहे मेरे लाल तेरे पास जिंदगी पे खाक है, क्या वो अपने जीने की तमन्ना करता? हुसैन इमाम हुज्जत कर रहे थे, कहा नहीं हुसैन, जाने नहीं दिया जाएगा, बैत करो या सर दे दो। तो इमाम ने एक जुमला कहा जिसके लिए मैंने भी पूरी तकरीर आपके सामने पेश की है। कहा मैं जानता हूं मेरी बातें तुम पर असरअंदाज नहीं होगी, इसलिए कि तुम्हारे शिकम हराम ग़िज़ाओं से भरे हैं। जुमला गुजर गया, कायनात में हुसैन की आवाज आज तक बाकी है कि जहां पेट में हराम रोजी होती है वहां हिदायत असरअंदाज नहीं होती। अगर अच्छी बातें हमारे दिल पे असर नहीं कर रही तो हमें अपनी रोजी को चेक कर लेना चाहिए कि ये पाक है या नजिस है, इसलिए कि जहां निजासत होती है वहां हिदायत असरअंदाज नहीं होती। इमाम ने कितना इमाम में हुज्जत किया, जब कहा कि जाने नहीं दिया जाएगा, कहा अच्छा। इमाम तीरों में मुअल्लक हुए, शिमर सीने पे सवार हुआ, पुश्ते हुसैन पर। मख्तल के जुमले हैं कि शिमर का सवार होना था कि तीर हड्डियों को तोड़ के बाहर निकले। अगर हुसैन तीरों पे मुअल्लक रह जाते तो कुर्बानी अधूरी रह जाती। शिमर सवार हुआ, लाशा नीचे पहुंचा, तीर ऊपर निकले। हुसैन ने सर को सजदे में रख दिया, आखिरी सजदा हुसैन ने किया अपनी जिंदगी का। और एक मर्तबा अब जो तीर हड्डियों को तोड़ के बाहर निकले तो हुसैन तड़पे और तड़प पर आंख खोली, और खोलने के बाद चूंकि शिमर ने मुंह पे नकाब लगा रखी, इमाम ने कहा चेहरे को ढांपे हुए क्यों है, चेहरे को खोल तो सही, जरा देखो तो सही तुझे। अब इसने जो चेहरे को खोला, इमाम ने कहा सद्दक़्ता रसूलुल्लाह, मेरे नाना ने सही फरमाया था, हुसैन जो तुझे कत्ल करेगा वो मबरूस होगा, तू मबरूस है। और ये कह के कहा जरा बंदे क़बा तो खोल दे। इसने बंदे क़बा खोले, इमाम ने सीने को देखकर कहा जो अलामत मेरे नाना ने बताई थी वो तेरे सीने पर मौजूद है। और उसके बाद कहा शिमर, इत्माम हुज्जत बता रहा हूं आपको, शिमर नबी का नवासा, 3 दिन का प्यासा, 71 लाशें उठा चुका, जख्मों से चूर हूं, तीरों पे मुअल्लक हूं,
جانور کو بھی پانی پلا کے ذبح کیا جائے، چند قطرے مجھے پانی کے پلا دے، میں جام کوثر سے سیراب کروں گا۔ حسین امام حجت کا شمر کہتا ہے حسین برچھیوں کے پھل کھاؤ، تیروں کا پانی پیو، پانی نہیں ملے گا۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے اب جو شمر کا پہلا وار ہوا اور حسین کے گردن کی نسیں کٹی، حسین نے اب جو ایڑیوں کو رگڑا تو قدموں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ شمر نے حیرت سے دیکھ کر کہا حسین تمہاری تو ٹھوکروں میں پانی ہے، پھر پانی کا سوال کیوں کر رہے تھے؟ تو حسین کا جملہ سنیے، شمر میں اتمام حجت کر رہا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے نبی کے نواسے کو تو پانی دے ہی دیا جاتا، مگر سوچ جس کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا شہید کر دیا جائے، جس کی 3 سال کی بچی خیمے میں پیاسی رہے، کیا وہ باپ پانی پیے گا؟ جس کا بیمار غش کھا کر بستر پہ پڑا ہو، کیا وہ باپ پانی پیے گا؟ میں اتمام حجت کر رہا تھا۔ عزاداروں اس لیے یاد رکھیے گا، جہاں باطل ہوتا ہے حرام غذا ہوتی ہے، وہاں نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور خالی حسین کا نہیں، حسین نے پیمانہ دیا۔ ہم نے اور آگے دیکھا کہ جب کربلا کا واقعہ گزر گیا تو تاریخ کہتی ہے منہال جیسا صحابی سجاد کا امام کے پاس پہنچا اور جا کر دیکھا کہ امام آنکھوں سے اشک جاری کیے ہوئے ہیں، رومال بھیگا ہوا ہے۔ منہال نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہتا ہے مولا کب تک روئیے گا؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ کب تک روئیں گے؟ تو امام سجاد نے کہ جملہ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کی۔ کہا مولا کیوں؟ کہا منہال شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، مگر ماں بہنوں کی بے ردائی ہمارے گھر کی میراث نہیں ہے۔ منہال اتنا بتا، اگر کسی غیرت دار بیٹے کے سامنے اس کی بہن کی چادر یا ماں کی چادر چھین لی جائے تو بتا وہ بیٹا کیا کرے گا؟ منہال کہتے ہیں مولا وہ بیٹا مر جائے گا۔ کہا تو منہال اتنا بتا، کیا زینب سے زیادہ بھی کوئی وفادار ہے؟ کیا سجاد سے زیادہ بھی کوئی غیرت دار ہے؟ میرے سامنے رداؤں کو اتارا جا رہا تھا مگر میں کچھ نہ کر سکتا تھا۔ عزاداروں منہال نے دلاسا دیا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا مولا یہ تو بتائیے کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ منہال کا خیال تھا سجاد کہیں گے جب اصغر کے تیر لگا، علی اکبر کے نیزہ لگا، عباس کا عالم ٹھنڈا ہوا، یا حسین کے گلے پہ خنجر چلا، مگر امام نے بالکل تاریخ کو الٹ دیا۔ اب جو منہال نے کہا مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو امام نے تڑپ کر کہا الشام الشام الشام۔ عزادار چاہنے والا تڑپ گیا۔ دیکھیں یہ چوتھی مجلس ہے، کل آخری مجلس اس خمسے کی، اس لیے چند جملے مسائل کے زیادہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس مظلوم کا ماتم ہے جو 35 سال تک کربلا کو یاد کر کے روتا رہا، جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون بہتا رہا، 35 سال تک کربلا کو یاد کر کے رویا۔ کیا کہا امام نے؟ الشام الشام الشام۔ ہم پر سب سے زیادہ مصیبت شام میں پڑی۔ عزاداروں منہال تڑپ گئے اور تڑپ کر کہتے مولا شام میں ایسا کیا ہوا کہ جو آپ کہہ رہے سب سے زیادہ مصیبت شام میں پڑی؟ تو منہال سے امام کہتے منہال سنو، کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد جب میرے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا تو میں نے کربلا سے لے کر بازار دمشق تک دیکھا، میرے بابا کے صبر میں فرق نہیں آیا، آنکھیں کھلی تھی، سورہ کہف کی تلاوت جاری تھی، اور میرے بابا یا تو اکبر کے سر کو دیکھتے تھے یا زینب کے چہرے کو دیکھتے تھے، کہیں بہن بلوائے عام میں گھبرائی تو نہیں ہے۔ مگر جب بازار دمشق آیا، منہال لاکھوں کی تعداد میں مجمع سرخ لباس پہن کر میری ماں بہنوں کے کھلے سر کو دیکھنے کے لیے نکلا، میرے بابا کے صبر نے میرے بابا کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حسین نے غیرت کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، سورہ کہف کی تلاوت کو تیز کر دیا کہ اسی اسنا میں مسجد سے ایک قاری قرآن نکلا، میرے قریب آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں تمہارے شر سے بچا لیا، تم دین کے باغی ہو، تم قرآن کو نہیں پہچانتے۔ اے منہال اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ جس قرآن کو ہم نے اپنی گود میں سمیٹے رکھا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کربلا میں بکھیر دیا، جس دین کے لیے ہم نے اپنا بھرا گھر لٹا
کر دیا. اسی دین کا ہمیں باغی کہا جا رہا تھا. منہال میں نے اس سے پوچھا کیا آیا محبت کو جانتا ہے؟ کہا اہل بیت کے لیے آئی ہے. آیا ولایت کو جانتا ہے؟ کہا علی کے لیے آئی ہے. سورہ حلقہ کو جانتا ہے؟ کہا اہل بیت کی سخاوت کے لیے آئی ہے. آیا تطہیر کو جانتا ہے؟ کہا اہل بیت کی طہارت کے لیے آئی ہے. تو منہال وہ حافظ قرآن طور پر کہتا ہے مگر تمہارا قرآن سے کیا مطلب ہے؟ کیا تم قرآن کو جانتے ہو؟ میں نے سر جھکا کے کہا اے حافظ قرآن نحن اہل بیت رسول اللہ, ہم وہی اولاد پیغمبر ہیں جن کا قصیدہ خدا نے قرآن میں پڑھا ہے. منہال میرے بابا کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ نو کے نیزہ پہ تلاوت تیز تھی, آنکھیں بند تھی. میری پھوپھی نے اس منظر کو دیکھا, نیزے کے قریب آئی اور آ کر کہتی بھیا ایک امتحان آپ نے دیا, ایک امتحان زینب دے گی. ایک واقعہ آپ کے ساتھ گزرا, ایک واقعہ زینب کے ساتھ ہے. ایک لشکر آپ کے پاس تھا, ایک لشکر زینب کے پاس ہے. جب آپ نے امتحان دیا زینب نے آنکھوں کو بند نہیں کیا, آپ لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے, زینب ماتم کرتی رہی. مگر بھیا اب میرے لشکر کے امتحان کی باری ہے. آپ کے لشکر میں عباس و علی اکبر جیسے جوان تھے, میرے لشکر میں سکینہ اور رقیہ جیسی بچیاں ہیں. آپ کے لشکر کے ہاتھ کھلے تھے, میرے لشکر کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہیں. مگر بھیا اگر شام کو زینب فتح نہ کر دے تو علی کی بیٹی نہ کہنا. یہ منہال اس کے بعد اتنا ظلم ہوا جو میں بیان نہیں کر سکتا. بس دو جملے سنیجیے زدارو اور بس میں رحمت تمام کر رہا ہوں. منہال وہ ظلم ہوا کہ جسے میں بیان نہیں کر سکتا. منہال کانپ کے کہتے ہیں مولا بتائیے کیا ہوا؟ کہ منہال بازار دمشق سے جب یہ قافلہ آگے بڑھا اور شام کے محلوں میں داخل ہوا تو ہمارے قافلے کو اس جگہ سے گزارا گیا جو یہودیوں کا محلہ تھا, عیسائیوں کا محلہ تھا, اور یہ اعلان کیا گیا یہ اس کی اولاد ہے جسے علی کہتے ہیں, جس نے خیبر و خندق میں تمہارے باپ دادا کو مارا ہے. اے منہال اعلان کا ہونا تھا کہ تماشبین سے چھتے پڑ گئے اور عالم یہ تھا کسی کے ہاتھوں میں نیزہ تھا, کسی کے ہاتھوں میں پتھر تھا, کسی کے ہاتھ میں ریت تھی, کسی کے ہاتھ میں گرم پانی تھا. اے منہال چھتوں سے ریت برس رہا تھا, آگ برس رہی تھی, وار پہ وار ہو رہے تھے. کبھی بابا کے سر پہ لگتا تھا, کبھی میرے سر پہ لگتا تھا. مگر منہال میں اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, نہ سکینہ کو بچا سکا نہ بابا کے سر کو بچا سکا.